تو اب اس سے کیا کیا مسائل ثابت ہوئے؟ ایک تو یہاں جو لایا گیا ہے اس کا مقصد ہے آیت الکرسی کی فضیلت بتانا، کیونکہ فضائل قرآن کا باب ہے، تو اصل تو اس لیے لایا گیا ہے، لیکن اس سے اور بھی جو مسائل ثابت ہوئے بیچ بیچ آپ کو بتا دیا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب حاصل تھا، صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ سرکار کو علم غیب تھا۔ ہاں، وعن ابن عباس قال بينما جبرائيل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع راسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم فقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اسی دوران، اسی درمیان کہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک سخت آواز سنی، نقیدن اے صوتن شدیدن، سخت آواز سنی۔ انہوں نے، کس نے؟ سمع میں ضمیر ہوا کے مرجع میں دو احتمال ہیں، سمع جبرائیل اور سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں احتمال ہیں، شارحین نے دونوں احتمال بتائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آوازیں دونوں نے سنی ہوں، ایک کا ذکر یہاں کر دیا گیا، یہ بھی امکان ہے۔ فرفع راسہ، تو اپنا سر اٹھایا، یہاں بھی ضمیر کے مرجع میں، دونوں ضمیروں کے مرجع میں وہی احتمالات موجود ہیں۔ سرکار نے اپنا سر اٹھایا یا جبریل نے سنا اپنا سر اٹھایا۔ فقال ھذا باب من السماء فتح اليوم، تو جبریل نے کہا، یہاں متعین ہے، ہاں، جبریل نے کہا ھذا باب من السماء، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، فتح اليوم، آج کھولا گیا، لم یفتح قط الا اليوم، ہاں، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، پہلی بار کھلا ہے۔ فنزل منہ ملک، اور اس میں سے ایک فرشتہ اترا، فقال، تو اس نے کہا فرشتے نے، ھذا ملک، نہیں تو انہوں نے کہا حضرت جبریل نے کہ ھذا ملک نزل الی الارض لم ينزل قط الا اليوم، یہ فرشتہ ہے جو زمین پر اترا اور آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ دروازہ بھی پہلی بار کھلا اور اس سے جو فرشتہ اترا زمین پر، یہ بھی پہلی بار اترا۔ فسلم، تو فرشتے نے سلام کیا۔ فقال، اور پھر اس نے یہ کہا فرشتے نے، ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، آپ کو ایسے دو نوروں کی بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ جو آپ کو عطا کیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ عطا نہ کیے گئے، دیے نہ گئے۔ وہ دو نور کون ہیں؟ ان کا آگے بیان ہے، فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو آمن الرسول سے لے کر آخر تک ہیں۔ ہاں، دو قول ہیں اس میں، زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، اس سے پہلے للہ ما فی السماوات ما فی الارض، یہاں سے، یہ بھی آخری میں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، کہ آپ ان میں سے جس کسی کے ایک حرف کو بھی پڑھیں گے، الا اعطیتہ، مگر یہ کہ آپ کو اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو لن تقرأ بحرف منہما، یہ حرف کا کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ حرف بمعنی حرف ہی ہو، تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ اگر قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں،
ہاں تو ایسے ہی ان کی کا ایک حرف پڑھیں گے تو ان کی جو خاص فضیلت ہے وہ ملے گی. اور بعض شارحین نے یہ کہا اور یہی زیادہ مشہور ہے کہ حرف سے مراد یہاں پوری آیت ہے، ہاں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک آیت آپ پڑھیں گے تو اس کا جو خاص ثواب ہے اور خاص فضیلت وہ ملے گی آپ. اور اس لحاظ سے کہ حرف کا معنی لغت میں طرف اور کنارہ ہوتا ہے، اور جب یہ کئی آیتیں ہیں تو ان میں کا کہ ایک آیت اور ایک جملہ جو کنارہ ہوگا. رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا. تو اس سے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی فضیلت ثابت ہوئی، خصوصی فضیلت. وعن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیتان من آخر سورة البقرہ من قرأ بهما فی لیلۃ کفتاہ، متفق علیہ. حضرت ابو مسعود سے روایت رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کسی رات میں انہیں پڑھے گا، ان کی قرات کرے گا، کفتاہ، کفتاہ وہ اس کے لیے کافی ہوں گی. ہاں کافی ہوں گی یعنی دیگر اور اوراد و وظائف سے کافی ہوں گی. کفتاہ من سائر الاوراد والوظائف، یہ معنی ہے. اس صورت میں کفتا، کفا یکفی، کفایتن بمعنی کافی ہونے سے ہے، اور یہ کیا ہے؟ کفا، کفت، کفتا، فعل ماضی تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کفا بمعنی حافظہ سے ہو، حفاظت کرنے کے معنی میں. کفا کا معنی حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے. قرآن کریم میں ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یعنی فَسَيَحْفَظُكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کی حفاظت کرے گا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کفتاہ کہ یہ دونوں آیتیں اس کی حفاظت کریں، یعنی شیاطین کے شر سے. متفق علیہ، حدیث متفق علیہ. وعن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من الدجال، رواہ مسلم. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے، عصم من الدجال، تو وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا. عصمہ بمعنی حفظہ، عصمت بمعنی حفاظت سے ہے. اور من الدجال سے مراد کیا ہے؟ من شر الدجال و من فتنۃ الدجال، جیسا کہ دوسری حدیث میں فتنہ کا لفظ بھی آیا ہے، من فتنۃ الدجال. ایک حدیث دوسرے حدیث کے لیے تفسیر و توضیح ہوتی ہے. چونکہ اس میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں سورہ کہف کے شروع میں کہ دجال جن کو سامنے لا کر کے اور دجل و فریب کا کام کرے گا اور لوگوں کو بہکائے گا، تو جو شخص ان 10 آیتوں کو یاد کر لے تو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ فتنہ دجال اور شر دجال سے محفوظ رہے گا. یہاں دجال سے مراد الدجال میں الف لام خارجی کا وہی خاص دجال مراد ہے جو قرب قیامت میں جس کا آنا قیامت کی نشانی ہے، وہ دجال مراد ہے. ویسے ورنہ تو دجال کا معنی ہوتا ہے مکار، دجل بمعنی مکر سے، جیسے حدیث شریف میں آیا نا سیاتی علیکم زمان، سیاتی علیکم دجالون کذابون، وہاں دجالون کا لفظ آیا نا. رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کی. تو یہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی خصوصی فضیلت. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن قالوا کیف یقرأ ثلث القرآن قال قل هو اللہ احد یعدل ثلث القرآن، رواہ مسلم ورواہ البخاری عن ابی سعید. حضرت ابو درداء ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں کا کوئی شخص
ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز و قاصر ہے؟ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، وہ کیف یقرأ ثلث القرآن، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ قرآن کا 1/3 حصہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اور بھی بہت کچھ پڑھنا رہتا ہے اور بہت سے کام رہتے ہیں، تو کیسے ایک تہائی قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ قالا، تو سرکار نے فرمایا قل هو اللہ احد یعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، یہاں خالی جملہ مراد نہیں ہے، یہ سورہ کا نام ہے۔ سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ہاں، تہائی قرآن کے برابر، تہائی قرآن کے برابر کیسے ہوتا ہے؟ اس میں تو چند جملے ہیں، اوپر اسی لیے لکھا یعدلو فی الثواب والفضل، یعنی فضیلت میں اور ثواب میں یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چونکہ قرآن کریم میں 3 طرح کی چیزیں ہیں، کچھ تو واقعات ہیں جو انبیاء کے واقعات اور پچھلی قوموں کے واقعات جو عبرت کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، عبرت و نصیحت کے لیے، کچھ احکام ہیں، جیسا کہ ہمارے فقہاء اور علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم کی 500 آیتیں ایسی ہیں جن سے احکام فقہیہ ثابت ہوتے ہیں، اور یہ وہی 500 آیتیں ہیں کہ عام طور سے احکام القرآن نام سے جو تفسیریں کی گئی ہیں تو ان میں انہی 500 آیتوں کی تفسیر کی گئی، احکام القرآن للجساس، احکام القرآن للجساس الرازی، اور جیسے یہ ہے آپ کی تفسیرات احمدیہ عبداللہ احمدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صرف وہی جو احکام سے متعلق 500 آیات ہیں انہی کی تفسیر ان لوگوں نے کی۔ تو بہرحال قرآن کریم میں 3 طرح کی چیزیں ہیں، واقعات، احکام، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر، یعنی اس کی ذات، اس کی صفات کا بیان، توحید کا بیان۔ تو چونکہ سورہ اخلاص میں صرف توحید ہی توحید ہے، تو اس طرح قرآن معنی اور مضمون کے لحاظ سے 3 حصوں میں ہوا، توحید، واقعات، قصص و واقعات، احکام۔ تو توحید ثلث قرآن ہوا مضمون کے لحاظ سے، اور وہ خاص طور سے اس صورت میں ہے، اس لیے کہا گیا کہ یعدل ثلث القرآن۔ ایک تشریح یہ بھی ہے۔ چلیے صاحب، رواہ مسلم، امام مسلم نے اس روایت کیا، لیکن اس تشریح کے مطابق وہ فضیلت جس کے لیے انہوں نے یہاں باب فضائل القرآن میں اس کو ذکر کیا وہ نہیں آئے، تشریح وہی ہوگی اس کے مطابق جو یہاں اوپر محشی نے اشارہ کیا، فی الثواب و فی الفضل۔ رواہ مسلم، رواہ البخاری عن ابی سعید، امام مسلم نے اسے روایت کیا اور امام بخاری نے اس کو حضرت ابو سعید سے روایت کیا۔ انہوں نے تو حضرت ابو درداء سے روایت کیا امام مسلم نے، اور امام بخاری نے حضرت ابو سعید سے یہ روایت کی۔ وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنه صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه إن الله يحبه، متفق عليه۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوج میں اور غزوے میں بھیجا۔ سریہ کا معنی غزوہ اور فوج، جماعت، جمع سرایا اس کی۔ وکانا یقرؤ لاصحابہ فی صلاتہم، اور وہ نماز میں اپنے رفقا کو کے لیے تلاوت قرآن کرتا، نماز پڑھاتا تھا تو تلاوت قرآن بھی کرتا تھا۔ فیختم بقل هو اللہ احد، تو قل هو اللہ احد پر ختم کرتا تھا، یعنی قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا تھا۔ فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی، تو جب صحابہ واپس ہوئے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو عرض کیا، ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سے۔ فقالا، تو سرکار نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو کہ کس لیے یہ کرتا تھا،
کس لیے ایسا وہ کرتا ہے؟ فَسَأَلُوهُ، تو صحابہ نے اس سے پوچھا، فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، تو اس نے کہا کہ اس لیے کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے. یعنی سورہ اخلاص میں اللہ کے صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں، کیا اوصاف ذکر کیے گئے، یعنی وہی توحید پر، مضامین توحید پر مشتمل ہے. جو تعویل ہم نے بعد میں بتائی ہے نا، وہ اسی کی روشنی میں ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں، اسی لیے پسند کرتا ہوں کہ صفت الرحمن. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ يحبه، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو، اسے خبر دے دو، اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. تو یہ تو اس کی بہت اہم فضیلت ہوئی، گویا یہ حب الہی کا اور بارگاہ الہی میں مقبولیت کا ذریعہ ہے. اور ہے بھی بہت مختصر، کوئی بہت لمبی چوڑی بھی نہیں ہے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے، ذرا سے اہتمام کی ضرورت ہے بس. وعن انس قال ان رجلا قال يا رسول الله اني احب هذه السوره قل هو الله احد قال ان حبك اياه ودخلك الجنه رواه الترمذي وروى البخاري معناه. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا. اب یہ ایک شخص کون ہے نام مذکور نہیں ہے، نیچے دو قول ہیں، اسمہ کلثوم وقیل کرزم. ایک تو قول یہ ہے کہ نام کلثوم تھا، اور ایک قول یہ ہے ان کا نام کرزم تھا. والاول اصح، اور پہلی بات زیادہ صحیح ہے، نام کلثوم تھا. کلثوم نامی ایک شخص نے، صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد، سرکار یقیناً میں سورہ قل هو اللہ احد کو پسند کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں. قال ان حبک ایاہا، ایاہا ہا ضمیر کا مرجع سورہ، یعنی ان حبک هذه السورۃ ادخلک الجنہ، تمہاری سورت سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. ادخلکا کا معنی یہاں کیا ہے؟ یعنی جعلک لائقا بدخول الجنہ، تمہیں دخول جنت کے لائق بنا دیا. لائق بنا دیا تو گویا داخل ہی کر دیا، سبب بن گئی. تو یہ ادخلا میں ضمیر ہوا حب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ اضافت یہاں، یہ اسناد یہاں اسناد مجازی ہے، غیر ما ہوا لہو کی طرف، سبب کی طرف اسناد ہے، کیونکہ اس صورت سے محبت کرنا یہ سبب ہے وہ یا دخول جنت کا. تو سبب کی طرف یہ اسناد ہوئی، اور سبب یہ ما ہوا لہو نہیں ہے. اور جب بھی فعل یا شبہ فعل کی اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو تو اس صورت میں وہ اسناد مجازی ہوتی ہے، مجاز عقلی جس کو آپ کہتے ہیں. آپ نے علم المعانی میں پڑھا ہوگا، علم المعانی میں پڑھا ہوگا، اور ادھر ابھی آپ نے تو علم البیان میں بھی پڑھ لیا. بعض لوگ اس بحث کو علم المعانی میں لاتے ہیں اور بعض علم بیان میں بھی لے آتے ہیں. رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس روایت کیا، اور البخاری معنی ہو، امام بخاری نے اس کا مضمون بیان کیا، یعنی الفاظ دوسرے ہیں، مضمون یہی ہے. ارے بس ذرا سا رہ گیا، فصل آ رہی ہے. ان عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الم تر آیات انزلت اللیلۃ لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس رواہ مسلم. حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ایسی آیتیں، وہ آیتیں نہ دیکھیں جو آج نازل کی گئیں، انزلت اللیلۃ، جو آج نازل کی گئیں، لم یرا مثلہن قط، کہ ان جیسی آیتیں کبھی بھی دیکھی نہ گئیں. ان جیسی، یہ مثل جو ہے یہ تو تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے نا، اور تشبیہ جہاں ہوتی ہے وہاں چار چیزیں ہوتی ہیں. ارکان تشبیہ چار ہیں، کیوں؟ مشبہ، مشبہ بھی،
ادات تشبیہ، وجہ تشبیہ، تین چیزیں تو یہاں موجود ہیں. ایک تو مثل ادات تشبیہ، اور ہن مشبہ بھی، اور آیاتن یہ مشبہ. تو مشبہ بھی ادات تشبیہ موجود ہے. وجہ تشبیہ محذوف ہے، محشی نے نیچے اشارہ کیا اے فی التعوذ، یہ ہے وجہ تشبیہ. تو مطلب کیا ہوا کہ سرکار نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ آیتیں نہ دیکھی جو آج اتاری گئی ہیں، اور تعوذ میں ان جیسی آیتیں پہلے نہیں دیکھی. تعوذ کے مضمون میں یعنی جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے کسی کے شر و فتنے سے، تو ان جیسی آیتیں اور نہیں دیکھی. مطلق آیتوں سے مراد نہیں کہ اس طرح نہیں دیکھی، بلکہ تعوذ کے مضمون پر جو مشتمل آیتیں ہیں ان اس باب میں خاص جیسی آیتیں نہیں دیکھی. وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہاں بھی وہی نام ہے، صرف جملہ مراد نہیں ہے. یہ اس کی خاص فضیلت ان دونوں صورتوں کی. رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہر رات جب اپنے بستر پر آتے، یعنی آرام فرمانے کے لیے، اذا اوا الی فراشی اے اذا لجأ الی فراشی، اپنے بستر پر تشریف لاتے آرام کرنے کے لیے، ہر رات جمع کفہ ہے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے، ایسے ملاتے ہیں، اور ایسے ملانے کے بعد ثم نفس فیہما فقرأ فیہما قل هو اللہ احد، اور پھر اس میں دم کرتے، دم کرتے، پھونک مارتے، دم کرتے. اب یہاں نفسا اور اس کا فقرا پھر پڑھتے، اس کا کیا مطلب؟ پڑھتے پہلے تھے پھر دم کرتے تھے کہ دم کرتے تھے پھر پڑھتے تھے؟ جزاکم اللہ خیر. سوچئے، دیکھیے فا ہے بھی اس میں، الحمدللہ رب العالمین. ہاں صاحب، تو اس کی مختلف توجیہیں کی گئی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نفسا فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے فعل کا ذکر کیا جاتا ہے اور مجازن ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، جیسے آیت وضو میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. وہاں قمتم کا کیا معنی ہے؟ اذا اردتم القیام الى الصلاۃ فافعلوا هكذا وهكذا وهكذا. یہ نا مطلب ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، بے وضو ہو تو کرو وضو، یہ نا مطلب ہے. تو وہاں قیام بول کر ارادہ قیام مراد ہے. ایسے یہاں نفسا بول کر اذا اردتم ان تنفسوا فی، یہ ارادہ مراد ہے. مطلب یہ کہ جب سرکار اس طرح سے دم کرنا چاہتے تو پہلے پڑھتے، پہلے اس میں پڑھتے قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتے. اچھا، ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، اور پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم میں جہاں تک ہو سکتا پھیرتے. یہاں اوپر سے شروع کرتے، آگے تفصیل خود آئی رہی ہے، ہم الگ کیا بتائیں. یبدأ بہما علی راسہ و وجہہ، سرکار ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سر، چہرے، وما اقبل من جسدہ، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر یہ پھیرتے تھے. یفعل ذلک 3 مرات، اس کو 3 بار کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. تو مطلب یہ ہوا کہ اس سے کیا ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی
ان چیزوں کے شر سے حفاظت فرماتا ہے جن کا ذکر ان صورتوں میں ہے۔ قل هو اللہ احد میں تو خیر مضامین توحید ہیں، اس کی برکت کے لیے پڑھتے تھے، اور قل اعوذ برب الفلق تو وہاں سارے مخلوق کے شر سے، حاسدین کے شر سے، اور جادوگر عورتوں کے سحر کے شر سے محفوظ رہنے کی بات تھی۔ اور پھر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اور شیطان کے شر سے، اور پھر اور لوگوں جو شیطانی کام کرتے ہیں ان کے شر سے حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے ان کو پڑھنے سے اور ایسا کرنے سے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہے۔ اور یہ مذکور بہت مستحکم سند کے ساتھ ہے کہ متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو ام المومنین کی روایت سے اس کو روایت کیا ہے نا۔ اچھا صاحب، ایک تو پھر ثم نفث فیہما فقرا، تو ایک توجیہ تو میں نے کر دی کہ نفث فیہما میں یہ نفث سے مراد ارادہ فعل ہے، جب دم کرنا چاہتے تو پڑھتے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہاں اس میں فا جو ہے نا یہ فا واو کے معنی میں ہے، نہیں مطلب یہ ہے، اور جب واو کے معنی میں ہے تو یہ جمع مطلق کے لیے ہوئی، اور جب جمع مطلق کے لیے ہو گیا جی تو اب ترتیب اس سے سمجھ ہی نہیں آئے گی، ترتیب پر اس کی کوئی دلالت ہی نہیں، لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار نے پہلے پڑھا اور پھر اس کے بعد دم کیا، مگر بیان میں اس کو پہلے ذکر کر دیا، اس میں کون نہیں ترتیب، مطلب یہ یوں کہہ لیجئے کہ تقدیم ذکری ہوئی تو بس ذکری تقدم ہے، حقیقت میں تقدم نہیں ہے نفس کا۔ یہ دو تعویلیں ہیں۔ تیسری سنیے صاحب، تیسری تعویل یہ ہے سکتا ہے سرکار ایسا ہی کرتے ہیں کہ پہلے دم کر کے لیا، سمجھے، پہلے دم کر لیا اور اس کے بعد پڑھا، اور شاید یہ اس وجہ سے کہ جو جادوگر عورتیں کرتی تھیں اپنے جادو کے کلمات پڑھ کر کے اور پھر دم کرتی تھی پھر کسی پر، تو ان کی مخالفت مقصود رہی ہو کہ وہ پہلے پڑھتی ہیں اور پھر دم کرتی ہیں، تو سرکار نے پہلے دم کیا اور پھر پڑھا۔ تینوں توجیہیں صالحین نے کی، سب سے پہلے جو توجیہ کی وہ سب سے بہتر ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر، اس کے بعد تیسرے نمبر پر، کیونکہ تیسرے نمبر پر جو توجیہ کی گئی ہے کہ سرکار ہو سکتا ہے مخالفت کریں، تو اس کے لیے الگ سے کوئی دلیل چاہیے، اور شاید وہ دلیل ہے نہیں، اس لیے وہ تیسرے نمبر پہ رکھی میں نے توجیہ۔ ہو گیا صاحب۔ اب یہاں پر باب و فضائل القرآن کی فصل اول میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں سرکار کے اسرا کا بیان ہے، اور اس میں کچھ صورتوں کا بھی ذکر ہے، فضیلت قرآن کا بھی ذکر ہے، مگر چونکہ اس کا تعلق اسرا اور معراج سے زیادہ گہرا تھا تو اس لیے صاحب مشکات نے کیا کیا کہ باب المعراج میں اس کو وہ ذکر کریں گے، وہاں رکھا لے جا کے، جبکہ صاحب مساویح السنہ نے اس کو یہاں رکھا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کوئی یہاں تلاش کرنا نہ شروع کر دے اس کو کہ مساویح السنہ کے مصنف نے تو یہاں رکھا تھا اور صاحب مشکات نے مساویح السنہ ہی کی حدیثوں کو خاص ترتیب کے ساتھ رکھا ہے، تو وہ حدیث کہاں گئی؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ ابن مسعود لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی باب المعراج انشاءاللہ تعالی، اور جلد ہی ہم حضرت ابن مسعود کی یہ حدیث لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو جلد ہی ہم باب المعراج میں ذکر کریں گے اگر اللہ کی مشیت ہوگی انشاءاللہ۔ مشیت الہی اگر ہے تو ہم ذکر کر پائیں گے، اللہ کی مشیت نہیں ہوگی نہیں ذکر کر پائیں گے، کیونکہ ہماری تو مشیت بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ چلیے